وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدیر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، عزت اور ذلت کا مسئلہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ ہی کسی کو عزت سے نوازتا ہے، مراتب سے، اسٹیٹس اور مقامات سے اللہ ہی کسی بندے کو نوازتا ہے، اور اللہ ہی ذلت اور رسوائی پیدا کرتا ہے۔ ساری اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت بخش دے، اللہ جسے چاہے اسے ذلت بخش دے، رسوا کر دے، خوار کر دے۔ ساری دنیا کے پاور اور طاقتیں مل کر انسان کو عزت نہیں بخش سکتی جب تک اللہ کسی کو عزت نہ بخشے۔ اور ساری دنیا اور دنیا کے مافیا جتنے بھی پاور اور اشیاء ہیں وہ مل کر انسان کو رسوا نہیں کر سکتے جب تک اللہ اس کو رسوا نہ کرنا چاہے۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچھی تقدیر اور بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی رزق کا ضامن اللہ کی ذات ہے، انسان کی پرورش اللہ رب العزت کرتا ہے۔ ساری چیزیں سمجھو اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ انسان اللہ کی ایک فینومین ہے، اور اللہ رب العزت کی ہر فینومین اپنے نیچر، اپنی طبیعت کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ اور اللہ نے یہ دنیا عالم اسباب بنایا ہے، سبب کی جگہ۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور اللہ ہم کو روزی دے دے، ایسا کچھ نہیں دوستو۔ افیکٹ کوشش کرنی پڑے گی، اس کا رزلٹ اللہ کی ذات دے گا۔ یہ دنیا بقدر کوشش ہے، کوشش کریں گے تو پھل ملے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جانا اور اللہ کے اوپر توکل رکھنا، یہ توکل نہیں، یہ بے وقوفی کہلائے گی۔ اس کو توکل نہیں کہا جاتا کہ اگر ہمارے نصیب میں تو مل جائے گا، ہمیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، افیکٹ فوڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تدبیر اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہمارے نصیب میں ہے تو ملے گا۔ نصیب بے شک اللہ کی ذات لکھتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں سارے انسٹرومنٹ دیے ہیں، اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ بھی تو اللہ نے کہا ہے نا۔ یعنی یہ دنیا عالم اسباب سورسز کے ساتھ اللہ نے اس دنیا کو جوڑ رکھا ہے۔ ہم کوئی بھی کمائی کے سورسز اپنائیں گے، افیکٹ کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا پھل دے گا۔ اب یہ کوشش ہماری اچھی ہے یا بری ہے، اس کے لیے انسان کو فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ انسان کیسی کوشش کر رہا ہے، جائز طریقے کی، لیگل طریقے کی، معقول طریقے کی، یا پھر اس کی کوشش مطلب ان لیگل ہے اور غیر جانبدارانہ ہے، یا غلط طریقے کی ہے، یا غلط افیکٹ کر رہا ہے، تو اس کا غلط نتیجہ ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے یہاں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ یہ دعا کرتی ہو، یہ دعا بھی تمہاری بیلنس بن جاتی ہے۔ اگر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں قبول ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ رائی کا حساب دے گا۔ ایک انسان کی مزدوری نہیں رکھ سکتا، تو کیا اللہ کی ذات اپنے بندے کی مزدوری رکھے گا؟ حکیم تو اس کا نام ہے، عادل تو اس کا نام ہے، منصف تو اس کا نام ہے، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو دوستو، اپنے دل کی پاکیزگی کو حاصل کرو۔ ظاہری حلیہ تمہارا کیسا بھی ہو، لیکن تمہارا دل خدا کے خوف میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے، خشیت الہی ہو۔ جو بھی آپ اسٹیپ اٹھائیں، جو بھی آپ قدم اٹھائیں، جو بھی آپ ورکنگ کریں، تو اس کے اندر یہ دیکھا کرو کہ کہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی تو نہیں، کہیں میں خلاف شریعت تو کام نہیں کر رہا ہوں، کہیں کسی ناجائز امور کو انجام تو نہیں دے رہا ہوں، کسی بھائی کو اذیت یا تکلیف یا ٹارچر تو نہیں کر رہا ہوں، کسی کے راستے کے روڑے تو نہیں بن رہا ہوں، میں کسی کا راستہ تو نہیں روک رہا ہوں،
میں کسی پڑوسی کو دکھ تو نہیں دے رہا ہوں، میں کئی ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی انسان کے حق اور حقوق اور رائٹ کو ہنن تو نہیں کر رہا ہوں، اس کا حق مار تو نہیں رہا ہوں۔ یہ ڈر، یہ خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اخلاق اسلام کی سرپرتھم تعلیم ہے، پہلی شکشا ہے کہ اپنی عادتوں کو سدھارو، اپنے کریکٹر کو سدھارو، اپنے اخلاق کو سدھارو، اخلاق اعلیٰ پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمیشہ سچ بولتے تھے، سچائی کا ساتھ دیتے تھے، غریب غربے کی مدد کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، ماں باپ کا خیال کرنا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، بڑوں کا ادب کرنا ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا، انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ ساری تعلیمات اسلام کی اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایک تعلیم کو کھول کھول کے بتا دیا۔ تو دوستو، ہمارے نبی ہمارے لیے مسل راہ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ دنیا میں ترقی کرو، روزی کماؤ، بال بچوں کا پالن پوشن کرو، دنیا کے ڈیولپ جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں حصہ لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ترقی یافتہ صفوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کو پروگریس عطا فرمائے، اللہ ان کو بلندی عطا فرمائے، اللہ ان کو سرخ روئی عطا فرمائے، کامیابی سے ہمکنار کرے۔ کامیابی حاصل کرنا، زندگی کو ڈیولپ کرنا، یہ اسلام منع نہیں کرتا۔ موجودہ دور کے جتنے بھی سورسز ہیں، موجودہ زمانے کی جتنی بھی مشینری ہے، موجودہ زمانے کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، موجودہ زمانے کے جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں، یہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، لیکن شریعت وہی رہے گی، شریعت کے اصول وہی رہیں گے۔ شریعت تمہارے ترقی کے راستے میں روڑا نہیں بنتی ہے۔ شریعت تو کہتی ہے اپنے اخلاق کو سدھارو، عادتوں کو سدھارو، محنت کرو، رب کو راضی کرو، دنیا کا اصول بھی کرو، اس کے ساتھ ساتھ رب کو بھی راضی رکھو۔ اس طریقے سے سترے بے مہار مت بن جاؤ کہ ساری محنتیں، ساری کوششیں ہم دنیا کے اوپر صرف کر دیں اور اپنے خالق حقیقی، اپنے اصلی کریٹر کو ہم بھول جائیں، جس نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، ایک ناپاک منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا۔ اس رب کو ہم بھول جائیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کتنے کتنے کمالات رکھے ہیں، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو گیان دیا، دماغ دیا، شعور دیا، عقل دی، وجدان دیا، انٹلیکچوئل بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ اور انسان کی خوبی ہے کہ اللہ نے ان کو فری ول دیا، اختیار دیا۔ ہاں، اللہ کسی کو مجبور نہیں کر رہا ہے، بندے کو اختیار دے رکھا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہمیشہ بدکاری کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور پھر شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم کو برائی کی طرف کھینچ کے جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اللہ کو راضی کرنا، ہمیں شیطان کو راضی نہیں کرنا ہے۔ ہاں، کہیں بدفعلی کر کے، برے کرتوت کر کے، برے کرم کر کے، بری ایکٹیویٹی پرفارمنس کر کے کہیں ہم شیطان کو تو راضی نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو دوستو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول کہلائے گی۔ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ایسے اعمال صالحہ پیدا کرو کہ شیطان شرمانے لگے، شیطان مجبور ہو جائے کہ میں اللہ کے نیک بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو انشاءاللہ شیطان آپ کو بہکا نہیں سکتا، آپ کے قدموں کو لڑکھڑا نہیں سکتا، آپ کے قدموں میں جنبش پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مواحد ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر آپ کا یقین ہے کہ کرنے دھرنے والی اللہ کی ذات ہے، ساری دنیا کا پتا پتا اس کا محتاج ہے، رزق وہ دے گا، اولاد وہ دے گا، بیماریاں وہ دور کرے گا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، میرا مقدر میرا رب سنوارے گا۔ تمہارے سارے وشواس، سارے اعتمادات اللہ کی ذات کے اوپر ہوں گے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، خودی کو اتنا کر بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
وہ کمال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ارے تم اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے تم کو دماغ دیا، دماغ کو استعمال کرو۔ ہاں، جتنا دماغ کو استعمال کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اتنا رزلٹ دے گا۔ چاہے وہ آپ دندے میں کر رہے ہو، چاہے عبادت میں کر رہے ہو، چاہے زہد میں کر رہے ہو، چاہے تقویٰ میں کر رہے ہو، چاہے تصوف میں کر رہے ہو، چاہے روحانیت کے اوپر آپ کوشش کر رہے ہو، جس فیلڈ، جس میدان، جس گراؤنڈ کی آپ کوشش کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن اس کے اندر کامیابی پاؤ گے۔ اب آپ کی چوائس کیا ہے؟ آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو یا اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو؟ اس کا لیے اللہ نے آپ کو فری ول دے رکھا ہے، چوائس آپ کی، انتخاب آپ کا۔ اگر آپ زندگی آخرت کی سنوارنا چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے حضور میں سجدہ کرو، تسبیحات کی پابندی کرو، ذکر اللہ کی پابندی کرو، سچائی کا ساتھ دو، ایمانداری کا ساتھ دو، غریب غربے کی مدد کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی آخرت سمجھ جائے گی۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ارے یہ عمر تو 2 دن کی ہے، عمر دراز مانگ لائے تھے، عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی تو کسی کے انتظار میں۔ ظالم تو آ کے دیکھ میری اس لاش کو ذرا، آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔ تو اس زندگی کی تو یہ کہانی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح حسین ہے، لذیذ ہے، اٹریکٹیو ہے، لیکن ٹمپریلی ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، تو دوستو اس طریقے سے روحانیت اپنے اندر پیدا کرو، دل کی پاکیزگی حاصل کرو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے۔ تمہیں دنیا تمہاری عزت کرے یا نہ کرے، دنیا میں تمہارا مرتبہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں تمہاری پاسبلٹی ہو یا نہ ہو، سماج کے اندر تمہاری پرتشٹھا ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں تم محبوب بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ اور رب جو کریٹر ہے زمین اور آسمان کا، شمس و قمر کا، شجر اور نجوم کا، شجر اور حجر کا، جس نے یہ ساری گلیکسیاں بنائی، یہ بلیک ہول بنائے، یہ مخلوقات، یہ جنات، یہ انسان، یہ فرشتے، یہ حوریں اور یہ ساری گلیکسیاں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ جب آپ اس کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ کی نزدیکیاں حاصل کر لو گے، تو پھر تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ دولت ختم، یہ ثروت ختم، یہ پد ختم، یہ علم ختم، یہ حسن ختم، یہ جوانی ختم، برقرار کیا رہے گا؟ تمہارا عمل رہے گا، عمل عمل عمل۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرو، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کرو، اللہ کے راستے میں چلنا سیکھو۔ تصوف میں اس کو سالک کہتے ہیں۔ تو ایسے سالک بنو کہ رب کو راضی کرو، رب کی راہ کو اختیار کرو، رب کی راہوں کو منتخب کرو، اس پہ چلنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ کوئی ہو نہ ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔